وہ شاور لے رہا تھا کہ اس کا موبائل مسلسل رنگ ہوا جا رہا تھا۔ وہ ٹاول سے بال سکھاتا باہر نکلا تو موبائل پہ سردار نے کالنگ لکھا دیکھ اذلان کے چہرے کو مسکان نے چھوا، اور اگلے لمحے وہ کال ریسیو کر گیا۔ کیسی ہیں سردارنی جی؟ وہ جیسے انتظار میں تھا۔ آپ کہاں تھے؟ کب سے انتظار کر رہے تھے ہم۔ آپ کو پتہ ہے چچا جان کیا بول رہے ہیں؟ وہ چھوٹتے ہی بچوں کی طرح بولی۔ ارے دھیرے سردارنی صاحبہ، کیا ہو گیا ہے؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود پہ پرفیوم کی بارش کر رہا تھا۔ کثرتی وجود، بھاری مسلس، چوڑا سینہ، بھرپور مردانہ وجاہت، اعلیٰ شاہکار۔ وہ سفید کف لگے شلوار قمیض میں اس وقت غضب اٹھا رہا تھا۔ کیسے دھیرج رکھیں خان سرکار؟ وہ جب بھی بات کرتی اسے خان سرکار ہی کہا کرتی تھی، جبکہ وہ خان خاندان کا بڑے سپوت تھا اور سردار، اور ان دونوں شاہوں خاندانوں کی اچھی خاصی گرما گرمی چل رہی تھی۔ ایسے میں زر شاہ اور اذلان خان کی آپسی بڑھتی گفتگو سے کوئی واقف نہ تھا۔ آنے والے وقت میں ان کی یہ نزدیکی کس حد تک بڑھنے والی تھی اور کیا طوفان لانے والی تھی، یہ تو وقت نہیں طے کرنا تھا۔ آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں چچا جان؟ ہم سے اور نہیں چلا جاتا۔ وہ نقاب پوش 20 سال کی لڑکی منہ بناتے بولی، انتہا درجے کی نازک مزاج اور معصومیت سے بھری وہ نازک سی کوئی اور نہیں زر شاہ تھی۔ بس پہنچ گئے پنچایت پہ، اب جیسا سمجھایا سب کچھ ویسا بولنا۔ وہ اسے وارن کر کے، جبکہ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ سورج بھی جیسے سوا نیزے پہ تھا اور تپتی دھوپ میں کربلا جیسا منظر ظاہر ہو رہا تھا۔ کیسے بولیں گے چچا جان؟ حلق خشک ہوا پڑا ہے، کوئی بوتل تو منگوا دیں۔ وہ ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے بولی، جبکہ نقاب ابھی بھی نہیں اتارا تھا۔ یہ پانی سے کام چلا، بوتل حویلی جا کے پی لینا۔ وہ ماتھا مچلتے بولے۔ اس وقت وہ بہت زیادہ اپسیٹ لگ رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ زرش کہیں سارا کام خراب نہ کر دے۔ دیں پانی ہی پی لیتے ہیں، اور کب تک یہاں رکنا پڑے گا؟ وہ منہ بناتے نرم آواز میں بولی۔ اس وقت وہ پنچایت میں ایک طرف بنے حجرے میں تھے جہاں پردے کا انتظام کیا گیا تھا، وہ بھی شاہ سردارنی کے لیے۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد وہی باپ کی گدی پہ فی الحال بیٹھی تھی، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا تو تھا نہیں جو شاہ صاحب کے بعد وہی ان کی جانشین بنی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے ایک بھائی تھے ارباز شاہ، اور ان کا ایک ہی بیٹا بھی تھا، پر وہ ستیلے بھائی تھے تو ان کو گدی پہ بیٹھنے کا حق نہ ملا۔ یہ حق زر شاہ کو ہی ملا، کیونکہ وہی شاہ خاندان کی اکلوتی جانشین بچی تھیں۔ چچا جان، ہمیں یہاں بہت گرمی لگ رہی ہے، اور کتنی دیر میں کارروائی شروع ہوگی؟ ہمیں حویلی واپس جانا ہے۔ وہ عبایا میں معصوم سی لڑکی اب گھبرا ہی گئی تھی۔ بس خاندان پہنچ جائے تو کارروائی شروع ہوتی ہے۔ تم یاد رکھنا جو جو سمجھایا، بالکل وہی سب بولنا۔ وہ اس کے کان کے پاس دھیرے سے گھس کر بولتے ہوئے اسے سمجھانے لگے تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارباز شاہ پوری تیاری سے تو آئے تھے، لیکن انہیں زرش سے اچھے کی امید نہ تھی۔ انہیں فیلنگز آ رہی تھی کہ یہ لڑکی سارا کام خراب کر دے گی، یہ نہ ہو ان کی ساری چال الٹی پڑ جائے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ باہر شور اٹھا۔ خان نوریز اور اس کی فیملی وہاں پہنچ چکے تھے۔ زرش تیار رہنا، بس اب کارروائی شروع ہونے والی ہے، میرے آنے کا ویٹ کرو۔ اس کے چچا اور بادشاہ وہاں سے باہر نکل گئے، جبکہ اچانک ہی زرش کی گرین آنکھیں باہر کی جانب اٹھیں، جہاں ایک میدان کو پنڈال کی صورت دی جا رہی تھی، اور سامنے ہی سن گلاسز لگائے وہ خوبرو مرد زرش کو چند لوگوں کے ہمراہ آتا دکھائی دیا۔ ایک پل کو زرش کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس کی مغرورانہ چال ڈھال دیکھ زرش کو اب ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ باہر کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ زرش انتظار کر رہی تھی کہ اب اسے پکارا جائے، پر باہر بحث کو زیادہ ہی لمبی چھڑ گئی۔ وہ بآسانی سب باتیں سن سکتی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ پنچایت میں عورتیں بھی آئیں گی اور خون بہا مانگیں گی؟ خان اذلان نے دان پیستے ہوئے کہا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں، سردارنی ہے، اس باپ کی بیٹی ہے جسے تمہارے باپ نے قتل کیا ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو 6 ماہ پہلے کی بات ہے، بہت پرانی نہیں۔ دماغ پہ زور ڈالو تو یاد آ جائے گا۔ ارباز شاہ کی بات پہ اس شخص نے اپنے گلاسز نیچے کرتے اتاری۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں شاہ صاحب، 6 ماہ سے یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے، اور آخری سنوائی سے پہلے آپ جرگہ لے کے بیٹھ گئے کہ حساب عدالت میں نہیں آمنے سامنے بیٹھ کے ہوگا۔ اذلان خان کی بات پہ ارباز شاہ نے پہلو بدلا۔ بہتر ہے کہ معاملہ یہیں سلجھا لیا جائے، اور جس کا باپ اس دنیا سے گیا ہے وہی فیصلہ لے گی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ زریاب شاہ کی بیٹی زرش شاہ، اسے چچا جان نے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ بھری پنچایت میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اتنے سارے مردوں میں وہ ایک اکیلی عورت تھی۔ اذلان خان نے اپنے سخت ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچیں۔ بولو بیٹی، سب کے سامنے بتاؤ، کیا چاہیے خون بہا میں؟ وہ اونچی آواز میں للکاری تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ زرش کے کان میں گھسے۔
بولو خون بہا میں نوریس خان کے بیٹے کا سر چاہیے۔ چچا جان، سر کا کیا کریں گے؟ پورا بیٹا مانگ لیں۔ اس کی بات پہ ارباز شاہ کا جی چاہا سر پیٹ لے۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو زرش، وہ دانت چباتے بولے۔ دوسری طرف ازلان خان اس لڑکی کی گہری سبز آنکھوں کو دیکھے جا رہا تھا جو اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ہم زریاب شاہ کی بیٹی اپنے بابا کے قتل کے بدلے خان نوریس کے بیٹے کا سر مانگتے ہیں، وہ اپنی نازک سی آواز میں بولتی منہ میں گڑیا سے لگی۔ پنچایت کے سرداروں نے اس کمسن لڑکی کی جانب اجنبی سے دیکھا۔ وہ دوسرے گاؤں کے سردار خان ازلان کا سر مانگ رہی تھی جو اپنے گاؤں کا اکلوتا وارث تھا، سردار تھا۔ یہ تو ناممکن سی بات تھی کہ جو وہ کہہ رہی تھی وہ ہو جاتا۔ تم ہوش میں ہو؟ میرے بیٹے کا سر کیسے مانگ سکتی ہو؟ نوریس خان غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ غصہ کیوں ہو رہے انکل؟ سر نہ صحیح پورا بیٹا دے دیں۔ ہم نے تو چچا جان سے کہا بھی ہے کہ سر کا کیا کرنا، بیٹا لیتے ہیں۔ معصوم زرش اپنی معصوم باتوں سے سب کو مسمرائز کر گئی، جبکہ ازلان کے لبوں کو ایک مسکان نے چھوا جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ یہ تو ناممکن بات ہے، سر تو نہیں ملے گا، کچھ اور مانگ لیں۔ ازلان اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا، چچا جان ہمیں پورا بیٹا مانگنا ہے، مانگ لیں۔ وہ ارباز شاہ کے کان میں گھسی بولی، اس کے بیٹے کا اچار ڈالو گی؟ وہ دانت کچکچاتے دھیمے لہجے میں بولے، نہیں، نکاح کر کے نوکر بنائیں گے، اسے سارے گھر کے کام کروائیں گے۔ وہ جیسے لڑکیوں کو ونی کرتے ہیں نا، اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ویسے ٹھیک ہم بھی ان کے بیٹے کے ساتھ کریں گے۔ ارباز شاہ زرش کی باتیں سنتے ایک دم ٹھٹکے۔ یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہ تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نوریس خان کا بیٹا ان کے گاؤں کا سردار ان کی بھتیجی سے نکاح کر کے ان کے گھر آ جاتا ہے نوکر بن کے، تو کیا عزت رہ جائے گی خانوں کی۔ واہ، کیا دماغ چلایا تھا بھتیجی نے۔ ٹھیک ہے، بولو جو بولنا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ارباز شاہ دل ہی دل میں خوش ہوئے۔ ہمیں آپ سے نکاح کرنا ہے، آپ کو ہمارے گھر ہماری حویلی چلنا ہوگا اور ہمارا نوکر بن کے رہنا ہوگا، یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ زرش کے فیصلے کے بعد بحث چھڑ گئی۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ ازلان خان ان کا سردار تھا، اگر وہ یہ بات مان لیتے تو وہ کیسے اپنے سردار کو کسی کے گھر کا نوکر بنا دیکھ سکتے تھے۔ مجھے منظور ہے۔ اچانک ازلان کی بات پہ وہ سب خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ لیکن ازلان، یہ سب آسان نہیں، تمہیں سردارنی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اس کے بابا نے فکر مندی سے کہا۔ تو ازلان نے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ فکر نہ کریں، کچھ برا نہیں ہوگا۔ اور رہی بات سرداری کی، آپ پہ تو اپنی جان قربان کر دو۔ سرداری کیا ہے؟ ارحام خان بنے گا میرے بعد ہمارے گاؤں کا سردار۔ ارحام خان جو اس کے چچا کا بیٹا تھا، شاہ نواز خان کا بیٹا، اور ازلان کو وہ دل و جان سے عزیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سرداری کے معاملے میں اس کے علاوہ کسی پہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ نکاح ضروری تو نہیں، بنا نکاح کے بھی اسے نوکر رکھ سکتے ہیں۔ ارباز شاہ کچھ سوچتے زرش سے بولے، نہیں چچا جان، پھر یہ حویلی کے اندر کیسے آئیں گے؟ جب تک یہ ہمارے محرم نہیں بن جاتے ہم ان سے کام کیسے کروائیں گے؟ نکاح ضروری ہے، ہمیں گن گن کے ان سے بدلے لینے ہیں۔ وہ ارباز شاہ کی سوچ کے منافی بولی تو کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت ادا ہو گئی اور زرش دریاب شاہ سے زرش ازلان خان بن گئی۔ وہ اپنی پہچان بدل چکی تھی، اب وہ ازلان خان کے نکاح میں تھی، اب وہ اس کی حویلی رہتا یا اسے اپنی حویلی لے کے جاتا، بات تو ایک ہی تھی، اب وہ اس کی تھی۔ سردارنی زرش اس کی تھی، صرف اس کی، اور یہ سب کس کی سوچی سمجھی اسکیم تھی؟ یہ بھی پردہ جلد فاش ہو جانا تھا۔ گاڑی شاہ حویلی کے راہ پہ گامزن تھی۔ ایک گاڑی میں زرش اور اس کے چچا جان تھے تو اسے پیچھے والی گاڑی میں ازلان خان تھا۔ وہ سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ ماں سے وہ آج صبح مل کے نکلا تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ان سے آخری بار مل رہا تھا۔ اب دوبارہ ملاقات رب جانے، بہت دکھی ہوں گی وہ۔ اب ازلان باہر سڑک کو دیکھ رہا تھا، دور دور تک کھیت کھلیان ہی دکھائی دے رہے تھے۔ شاہ حویلی کی حدود شروع ہو چکی تھی۔ آج پہلی بار تاریخ میں یہ کھیل کھیلا گیا تھا کہ لڑکی کی جگہ لڑکے کو ونی کے رسم میں وار دیا گیا تھا۔ لیکن اس کھیل میں جیتنے والا کون تھا اور ہارنے والا کون، یہ تو رب ہی جانتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ میرا بیٹا واپس لا کے دیں، مجھے میرا ازلان واپس چاہیے۔ مسز سلطانہ خانم کا رو رو کے برا حال تھا۔ ان کے لیے ازلان ہی سب کچھ تھا، ان کے جینے کی وجہ، جو اپنے باپ پہ قربان ہو گیا تھا۔ خان نوریز نے انہیں سنبھالا اور روم میں لے گئے۔ حویلی میں خاموشی سی کیفیت کا دورانیہ چل رہا تھا۔ عرشیہ بھائی کے یوں چلے جانے پہ بے حد افسردہ تھی، رو رو کے ہلکان ہوئے جا رہی تھی کہ تبھی ارحام روم میں آیا
تو وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے میرا بھائی واپس لا کے دیں۔ آپ کیسے اسے ان کی دشمنوں کو سونپا ہے؟ آپ کا دل نہیں کانپا؟ کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ عرشی ہوش میں آؤ۔ یہ فیصلہ اذلان کا اپنا تھا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ سردار ہے، اپنے فیصلے میں وہ آزاد ہے، پر اب تو وہ چلے گئے سرداری چھوڑ کے۔ مل گئی آپ کو سرداری، آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن، ہے نا؟ بکواس بند کرو۔ کیوں چاہتی ہو کہ میں سختی کروں؟ ارحام کو غصہ آنے لگا۔ یقیناً بھائی نے جانے سے پہلے آپ کو سرداری سونپی ہوگی۔ اس کے اس قدر ٹھیک اندازے پہ ارحام نے لب بھینچے۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ اسے ایک طرف کرتا کبڑ کی جانب بڑھا۔ کیوں؟ سچ کڑوا لگا؟ لگنا بھی چاہیے۔ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کی دلی خواہش جو پوری ہو گئی۔ میرا بھائی، اب اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اچانک اسے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں دکھ اور بدگمانی تھی تو دوسری کی آنکھوں میں شدید غصہ۔ اپنے باپ اور بھائی کے فعل کو میرے باپ اور مجھ پہ مت ڈالو۔ تمہارے بابا پہ قتل کا الزام لگا ہے۔ تمہارے بھائی نے انہیں بچانے کے لیے اپنا آپ داؤ پہ لگایا۔ اس سب کے بیچ میں ہم کہاں سے قصوروار آ گئے؟ وہ دانت چباتے بولا۔ ہاں، لیکن فائدہ تو ہو گیا نا؟ وہ اپنی بات سے اب بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ تو اب تم اس فائدے کا سوگ بناؤ، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھ سے بحث مت کرنا اب۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا باتھ روم میں گھسا۔ جنگلی کہیں کا۔ وہ بڑبڑاتی رہ گئی۔ ان کی شادی کو صرف 2 ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کی شادی گھر والوں کی من مرضی اور زور زبردستی سے ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ابھی تک نہیں اپنایا تھا۔ کچھ ضد اور غصہ تھا تو اکڑ بھی تھی۔ دونوں ہی کو اپنی انا اور خودداری پیاری تھی۔ کوئی بھی جھکنے کو تیار نہ تھا اور نہ ہی اس رشتے کو سیدھے راہ پہ آگے بڑھا رہے تھے۔ دوری تھی جو آج کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ عرشیہ کو رہ رہے کہ بھائی کی یاد آ رہی تھی اور ارحام پہ غصہ، جبکہ اس سب میں اس بیچارے کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ یہ کیسے ہو گیا سب؟ آپ تو ان کو ان کی اوقات یاد دلانے گئے تھے، اوپر سے آپ ان کے بیٹے کو حویلی لے آئے۔ کیا یہ سب صحیح ہے؟ ارباز شاہ کی بیوی کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ زرش کا پلان تھا۔ وہ کسی صورت ہماری بات نہیں مان رہے تھے تو زرش نے یہ سب بولا تو میں نے بھی حامی بھر لی۔ مجھے امید ہے سب ٹھیک ہوگا۔ کیا خاک ٹھیک ہوگا؟ وہ زرش کے روم میں ہے، دونوں کے بیچ کچھ ہو گیا تو؟ رومانہ بیگم نے اپنا ڈر بیان کیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ زرش اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گی۔ اس کا ارادہ اور غصہ میں دیکھ چکا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہی ہوگا۔ ان کی بات پہ رومانہ چپ تو ہو گئی، لیکن ان کا دل کسی صورت راضی نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں ہی بے انتہا خوبصورت تھے، کیسے ایک دوسرے کو اگنور کرتے جبکہ دونوں کے بیچ نکاح جیسا پاک بندھن تھا۔ ان کا دل ہول رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ نزدیکی قائم ہو جائے گی، اور انہیں یہی ڈر تھا کہ وہ نزدیک آئے اور بچہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ جبکہ ان کی اپنی بہو پریگننٹ تھی اور دعا کر رہی تھی کہ بیٹا ہو، کیونکہ نئی نسل کا وہ پہلا وارث ہوتا۔ بھلے وہ سوتیلی تھی لیکن پھر وہ اپنے پوتے کے لیے گدی نشین کے لیے لڑ سکتی تھی۔ پر اگر زرش کو بھی بچہ ہونے والا ہو جاتا تو وہ یہ جنگ بھی ہار جاتی۔ اف، کیسے سمجھاتی وہ اپنے شوہر کو، جو اچھے خاصے مطمئن تھے۔ چلیں سامنے صوفے پہ جا کے بیٹھیں اور نظریں بالکل نیچی کر لیں، جیسے پہلی ملاقات میں کی تھی۔ زرش نے اپنی معصوم آواز میں اذلان کو کہا تو وہ مسکراہٹ ضبط کرتا اس کے سامنے بچھے کاؤچ پہ جا بیٹھا۔ ہم نے آپ کو یہاں ہمارا نوکر بنا کے لایا ہے، جانتے ہیں نا آپ؟ وہ اسے انگلی سے اشارہ کرتے پوچھ رہی تھی۔ اذلان نے آنکھوں سے خم دیا۔ آپ کو وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے، آپ حکم کریں۔ وہ اب تک نقاب میں تھی، عبایا بھی نہیں اتارا تھا، اور اذلان اس کا حسن دیکھنے کو دل ہی دل میں تڑپ رہا تھا۔ جب تک ہم واپس آتے ہیں آپ یہیں رہیں گے، یہاں سے ہلنا مت۔ وہ اٹھتے ہوئے اسے وارن کرتی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ اذلان نے ٹانگیں پسار کے ایزی ہو کے بیٹھتی پورے روم کا جائزہ لیا۔ کافی نفاست پسند ہے ہماری وائف، انٹرسٹنگ۔ وہ دل ہی دل میں دا دے رہا تھا۔ فون پہ ماں سے بات ہوئی، انہیں تسلیاں دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اچھے سے خود کو دوپٹے میں لپیٹے باہر آئیں۔ اس کا چاند سا مکھڑا دیکھتے اذلان کا دل ایک دم ساکت ہوا۔ وہ بالکل 14ویں کی چاند کی طرح خوبصورت تھی، اذلان کی سوچ سے بھی زیادہ۔ مکمل حسن کی دیوی کا گمان ہو رہا تھا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم نماز ادا کرنے لگے، آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں۔ اور ہاں، کسی چیز کو چھونا نہیں ہماری اجازت کے بنا، ورنہ چچا جان سے شکایت کر کے آپ کی دھلائی کروا دیں گے۔ آپ کیوں مجھے ڈرا رہی ہیں سردارنی؟ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب چلایا۔ اس کی مردانہ وجاہت اور خوبصورت باڈی شیپ دیکھتے وہ سٹک ہوئی تھی۔
اتنا خوبصورت مرد پوری دلکشی کے ساتھ اس کا محرم بن کے اس کے سامنے اس کے ہی کمرے میں کھڑا تھا، نظر انداز کی جانے کے قابل تو نہ تھا۔ آپ اب ایسے دیکھیں گی تو یہ بندہ جان سے جائے گا۔ آپ نماز پڑھ لیں اور اجازت ہو تو میں آپ کا باتھ روم یوز کر لوں؟ مجھے بھی وضو کرنا ہے، نماز باجماعت ادا نہیں کر سکا، لیکن مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنے پیارے انداز میں بول رہا تھا کہ زرش اسے دیکھتے چلی گئی۔ وہاں چلے جائیں، وہ باتھ روم کی جانب اشارہ کرتے اپنا رخ پھیر گئے۔ اف، کیا ہے یہ؟ اتنے مقناطیسی بندی کو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ دماغ سے سب کچھ جھٹکتی نماز عشاء ادا کرنے لگی تھی۔ آج کا سارا دن ہی اس پنچایت اور فیصلے میں نکل گیا تھا۔ حویلی میں سب اس وقت اس فیصلے سے متفق دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن زرش نے بھی کسی کی پرواہ نہ کی۔ ماں تو اس کی بچپن میں گزر گئی تھی اور باپ 6 ماہ پہلے قتل ہوا۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ آنکھوں سے آنسو نیر کی صورت بہنے لگے۔ ماں کو تو وہ دیکھ نہ سکی، لیکن باپ نے ہمیشہ اس کے لاڈ اٹھائے تھے۔ جو بھی خواہش ہوتی لب پہ آنے سے پہلے پوری ہو جاتی۔ وہ بہت لاڈلی تھی اپنے باپ کی۔ وہ شاہ خاندان کے سردار تھے، ابھی تو بہت سی انگلیاں بھی اٹھنی تھیں اس پہ۔ وہ شاہ خاندان کی بیٹی تھی اور خان کی بیٹی سے کیسے نکاح کر لیا، کیونکہ ان میں خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی تھی۔ اور یہاں زرش خیر خاندان میں نہ صرف نکاح کر چکی تھی بلکہ پورا سالم بندہ حویلی لے آئی تھی۔ وہ نماز ادا کرنے مسجد جا چکا تھا اور زرش وہیں جا نماز پہ بیٹھے اپنے بابا کو یاد کرتے سو گئی۔ اس کے بابا اس کے خواب میں آئے۔ وہ خوش تھے، اسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہے تھے۔ وہ ایک دم بڑی ہوتی چلی گئی کہ اگلے لمحے اس کے بابا نے اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہلکی سی شبی ابھرے، وہ کوئی اور نہیں ازلان ہی تھا۔ ایک دم ہی اس کی آنکھ کھلی تو ازلان کو اپنے اوپر جھکا پایا۔ دور ہٹے ہم سے، آپ پاس نہیں آ سکتے ہمارے۔ وہ اسے ایک دم بری طرح پیچھے دھکیل گئی۔ ریلیکس، نہیں آ رہا۔ کوئی خواب دیکھا؟ میں تو بس آپ کو آواز دے رہا تھا، آپ یہیں جائے نماز پہ سو گئیں۔ وہ اپنے قریب آنے کی وجہ بیان کرتا بہت ہی پیارا لگا۔ زرش فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ پتہ نہیں چلا، اس کی آواز بھاری بھاری ہو رہی تھی۔ ازلان کے چہرے کو مسکانے چھو اور اگلے ہی پل وہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ زرش اسے دیکھتی رہ گئی، اس کا نازک مومی سا وجود کسی متاع حیات کی طرح اپنے سینے سے لگا بستر پہ لٹا گیا۔ بے فکر رہیں، آپ کے قریب آنے کا پورا حق رکھتا ہوں، لیکن آپ کی اجازت کے بنا کچھ نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں نا یہ نکاح کیوں ہوا؟ وہ اچانک اس کے پیچھے ہوتے دوبارہ گویا ہوئی۔ ازلان کو اس سے اپنی پہلی ملاقات یاد آ گئی جو آج سے 2 دن پہلے ہوئی تھی، جب زریش نے فون پہ ازلان کو اپنے چچا جان کے بارے میں سب بتانا چاہا۔ اس سے پہلے وہ بس فون تک ہی محدود تھے اور فون پہ سب باتیں کرتے تھے، لیکن اس فون کال کے بعد ازلان کا زرش سے ملنا ناگزیر ہو گیا تھا، کیونکہ زرش کے مطابق وہ اگلے ہونے والے جرگے میں خود نمٹنے والی تھی۔ اور یہی بات ازلان کا دماغ گھما گئی اور اس نے سردارنی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو ونی میں مانگے؟ انٹرسٹنگ۔ آپ کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ عدالت میں کیس ہم آلموسٹ جیت چکے ہیں اور یہ راز ہی رہ جائے گا کہ آپ کے بابا کا قاتل کون ہے۔ آپ ہمیں جھوٹی آس تو نہیں لگا رہے؟ وہ جھجکی تھی۔ ازلان نے اس کی گہری سبز رنگ آنکھیں دیکھی تو حجاب سے جھانک رہی تھی۔ ایک بات تو طے ہے، میرے بابا قاتل نہیں، وہ میری جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ دوسری بات، قاتل آپ کے خاندان کا ہی کوئی بندہ ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ کے خاندان میں انٹر ہونا ہے تاکہ اصلی قاتل کا پتہ لگا سکوں۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ ان قاتلوں کا پتہ چلے؟ اس کی بات میں دم تھا۔ زرش شپن میں پڑ گئی۔ عین ممکن ہے ستیلے رشتوں میں بغاوت اتر آئی ہو، اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ وہ ازلان کا تھوڑا سا قریب جا کے کھڑی ہوئی۔ ازلان کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اپنے جذبات کو تھپک کے سلاتا وہ دھیما سا مسکرایا۔ یہ تو وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ مجھے صرف 2 ماہ چاہیے۔ ان 2 ماہ میں میں اصلی قاتل کو بھی ڈھونڈ لوں گا اور اپنے بابا پہ لگے اس جھوٹے الزام کو بھی دھو دوں گا۔ یہی میرا مقصد ہے، آگے آپ کی مرضی۔ اور اس لمحے زرش نے اس کی بات مان لی تھی اور آج وہ اسے ونی میں مانگتے اپنے نکاح میں لے چکی تھی، جبکہ در حقیقت وہ اپنے سارے جملے حقوق اس شخص کے نام کر چکی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں بھولا سردارنی جی، سب یاد ہے۔ آپ سو جائیں، کافی تھک گئی ہوں گی۔ وہ بنا اسے ایک نظر دیکھتا کاؤچ کے جانے بڑھا۔ ہم نے آپ پہ بہت بھروسہ کیا خان جی، آپ ہمیں دھوکہ مت دینا۔ وہ بالکل معصوم بچوں کی طرح اس کی جانب کروٹ لیتے بولی۔ ازلان کے دل کی دنیا ہلا چکی تھی۔ ازلان کا بس نہیں چل رہا تھا اسے سینے سے لگا لے۔ بے قابو ہوتے دل کے ساتھ وہ اٹھا تھا، اس کی جانب پیش قدمی کی اور اس پہ جھکا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، آنکھوں میں آنکھیں گڑی تھیں اور اس پہ ازلان نے دل کی بات لبیک کہتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ اس کا یہ پہلا لمس روح میں اترتا محسوس کرتے زرش نے گہرا سانس بھرا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
خود سے زیادہ بھروسہ رکھ سکتی ہے مجھ پہ سردارنی۔ یہ شخص آپ کو کبھی کسی مقام پہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کی آنکھوں کو دھیرے سے بند کرتا پیچھے ہٹا۔ آج کی رات دونوں کے لیے ہی بہت الگ سی تھی۔ دونوں اس رشتے کو دل سے قبول کر چکے تھے، پر فی الحال زبان سے ماننے سے انکاری تھے۔ کیا ایشو ہے ارشیا؟ کیوں بار بار لائٹ آف آن کر رہی ہو؟ ارحام نے زچ آتے اٹھ کے بیٹھتے اس کی طرف دیکھتے غصہ زد کرتے کہا، آپ اتنے آرام سکون سے کیسے سو سکتے ہیں؟ میرا بھائی وہاں اور آپ، تم اپنے بھائی نامہ بند کرو گی یا نہیں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اب تنگ پڑ چکا تھا۔ تمہارا بھائی اپنی مرضی سے گیا ہے، یہ بات میں آخری بار بتا رہا ہوں، دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ مجھے سکون سے سونے دو، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ سوں سوں کرتے بولی۔ وہ تکیے پہ سر رکھے گہرا سانس بھرتے اس کی جانب کروٹ بدل گیا۔ لیٹو۔ وہ اسے کھینچ کے تکیے پہ لٹا گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنا ڈپریس ہو رہی ہو؟ میری چھوٹی سی بات نہیں سمجھ آ رہی؟ ریلیکس ہو جا، آ جائے گی وہ واپس۔ اب کی بار بہت دھیمی لہجے میں کہا تو ارشیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کی بازو پہ سر رکھ گئی۔ اس پر ارحام کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ ہاں آ جائے گی، لیکن یہ راز راز ہی رہے۔ اب چپ کر کے سو جاؤ۔ وہ آنکھیں بند کرتے اسے بھی سونے کا بول رہا تھا، جبکہ ارشیا نے پرسکون ہوتے اس کے سینے پہ سر رکھے اسے بہت زور سے حق کیا۔ تھینک یو سو مچ، یہ بات بتانے کے لیے۔ وہ اس کی گال پہ لب رکھ گئی تھی۔ ارحام کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن ارحام کی گرفت اس بار سخت ہوئی تھی۔ اس لمحے ارشیا کو اپنی بے اختیاری پہ غصہ آیا۔ وہ پھر سے پیچھے ہٹنے لگی کہ ارحام نے اسے مزید کس کے سینے سے لگایا اور اس کی نرم و ملائم گردن میں منہ چھپاتا وہاں اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ ارشیا کے پورے جسم میں برقی روشنی پھیل گئی۔ ارشیا کی سانسیں گہری ہوئیں۔ ارحام، وہ اسے بے بسی سے پکار گئی۔ شش، اور مت آزماؤ، 2 ماہ سے دور ہو مجھ سے، مجھے قریب آنے نہیں دیتی اور خود قریب آ کے دور ہو جاتی ہو۔ ایسا کیوں؟ کیوں میرے صبر کا امتحان لیتی ہو؟ اب نہیں برداشت ہوتا۔ وہ اس کے گالوں پہ اپنی بیڑ رگڑتا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ ارحام، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کیا کرنے والے میرے ساتھ؟ جنگلی بلی سے وہ ایک دم بھیگی بلی بن گئی تھی۔ ارحام اس کا یہ انداز دیکھتا گہرا مسکرایا۔ ارشی، کیا اتنا قریب آ سکتا ہوں کہ تمہاری روح میں سما جاؤں؟ وہ آخری بار اس سے پوچھ کے اپنا حق جتانا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ انکار نہیں کرے گی، لیکن اس کا اقرار سننے کے لیے بے چین تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وہ دھیرے سے منمنائی۔ بھروسہ رکھ سکتی ہو۔ 2 ماہ کی دوری کے بعد پہلی بار اس کو اپنے محرم کی قربت میسر ہو رہی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو انہیل کرتا اسے اپنی سانسیں بخش رہا تھا۔ ارشیا بھی اپنی کمزور مزاحمت تر کرتے اپنا آپ اسے سونپ گئی۔ کمرے میں نے خیز خاموشی میں 2 محرم ایک دوسرے کو دل سے اپنا چکے تھے۔ ارحام، اس نے لرزتے ہوئے اسے پکارا۔ جی جانے ارحام۔ وہ اس کی محرم اس کی محبوب تھی۔ وہ چھوٹی سی جان اس کا حق ادا کرتی اسے اپنا بنا چکی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے کان میں دھیمی میٹھی سرگوشیاں کرتا اسے پرسکون بھی کر رہا تھا۔ اس کی گال پہ لب رکھے وہ اس کے مکمل اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ جتنا غصہ اور غبار 2 ماہ سے وہ دل و دماغ میں بھرا تھا، آج سب بہہ گیا۔ صرف محبت اور جنون باقی تھا، جس میں ارشیا ارحام بھیگتی جا رہی تھی۔ صبح سب شاہ حویلی میں اس وقت ناشتے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ زرش بھی اذلان کے ساتھ ٹیبل پہ آئی۔ یہ یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ ارباز شاہ کے بیٹے رمیز شاہ نے اعتراض اٹھایا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ زرش کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ یہاں بنی ہو گیا ہے، نوکر بن کے، مالکوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ رمیز کی بات پہ ارباز شاہ کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ زرش نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ یہ نوکر ہمارے ہیں، پوری حویلی کے نہیں۔ یہ وہی کریں گے جو ہم انہیں حکم دیں گے۔ خان، آپ یہاں بیٹھیں۔ وہ اذلان کو اپنے ساتھ ایک چیئر پہ بیٹھنے کا بولتی باقی سب کو نظر انداز کر گئی۔ تم غلط کر رہی ہو، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ رمیز لب بھینچے بولا۔ اچانک ایک گلاس چھناکے سے ٹوٹا۔ خان جی، وہ زیر لب ہی اسے پکار گئی۔ اذلان کی قہر بھری نظریں سامنے کھڑے رمیز پہ تھیں، جو اس کے ہاتھ سے نکلتے خون کو دیکھ رہا تھا۔ اذلان کے لب خاموش تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں واضح تنبیہ دکھائی دے رہی تھی، اور یہ وارننگ دیکھتے ارباز شاہ بھی بری طرح چونکے۔ انہیں اب کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ انہیں اپنی بیوی کی باتیں سچی لگنے لگی تھیں۔ وہ اسی وقت اٹھتے اذلان کا ہاتھ تھامے اسے لیے کمرے کی جانب واپس بڑھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھینچا چلا گیا، جبکہ غصیلی نگاہیں آخر تک رمیز پہ جمی رہیں۔ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا خان سرکار۔ وہ کمرے میں آتے اس کا ہاتھ دیکھتے روحان سے ہوتے بولی۔ اس کے ہاتھ کا زخم صاف کرتے وہ دکھی ہوئی۔ مجھے درد نہیں ہو رہا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اس کو تسلی دے رہا تھا۔ ہمیں تو ہو رہا ہے نا، ہمارے گھر میں آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ کو یہاں اس لیے نہیں لایا کہ آپ کو تکلیف ہو۔
وہ اس کے ہاتھ پہ بینڈیج لگاتے رو رہی تھی۔ اذلان نے اس کے آنسو پہنچے تو وہ اسے ٹرانس کی کیفیت میں دیکھنے لگی۔ آپ کی ان باتوں سے انہیں شک ہو جائے گا کہ ہم ایک ہی ٹیم ہیں۔ وہ اس کی ناک کو دباتا پیار سے بولا۔ اچھا پہلے آپ وعدہ کریں دوبارہ اسے خود کو چوٹ نہیں پہنچائیں گے۔ وہ اپنی نازک سی ہتھیلی اس کے سامنے کر گئی جسے اذلان نے اپنے لیے آنر سمجھتے دل سے تھام لیا۔ اس کی مضبوط ہاتھ میں زرش کا نازک سا ہاتھ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، جبکہ زرش کی نگاہیں اس کے ہاتھ کی بیک پہ ابھری سبز رگوں پہ تھیں جو اسے اپنی طرف بے حد اٹریکٹ کرتی تھیں۔ اس کا مسلسل ٹکٹکی بانیں دیکھنا اذلان بھی محسوس کر گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ رمیز شاہ کچھ غلط نیت رکھتا ہے، کیا اس پہ مکمل یقین کیا جا سکتا ہے؟ اذلان اس کا دھیان اپنی طرف کرتا سوال پوچھنے لگا تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ وہ واقعی اچھے نہیں، ہمیں بھی بہت برے لگتے ہیں، اپنی وائف کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں، کئی دفعہ بھابھی پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ہمیں بہت غصہ آتا ہے ان پہ۔ ایک بار ہم نے بولنا چاہا تو بابا نے چپ کروا دیا کہ یہ ان کا معاملہ ہے، ہمیں بھولنے کا حق نہیں۔ بابا کو تو وہ بالکل اچھے نہیں لگتے تھے، ہمیشہ بابا سے بدتمیزی کرتے تھے۔ اور ایک دن کہتے کہتے زرش رک گئی۔ کیا ایک دن؟ آپ پہلے وعدہ کریں غصہ نہیں کریں گے۔ اذلان نے ہلکا سا ہنکارا بھرا۔ بابا سے لڑائی کی تھی، بار بار وہ میرا نام لے رہے تھے کہ بابا میرا رشتہ دے دیں انہیں۔ بابا نے انکار کر دیا کیونکہ ایک تو وہ شادی شدہ تھے اور پھر بابا کی بالکل مرضی نہیں تھی نہ ہماری، تو انہوں نے بابا کے ساتھ بہت مس بہیو کیا۔ اس دن ہمیں بہت برے لگتے ہیں۔ زرش اپنے دل کی حالت بھی اسے بتا رہی تھی۔ اس کی بات پہ اذلان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ وعدہ کر چکا تھا کہ غصہ نہیں کرے گا، اس لیے خود پہ ضبط کر گیا۔ ہمیں اس رمیز پہ نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہونا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اذلان کی بات پہ زرش نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارحام پلیز نو، وہ منمناتے بولی۔ رات بھر اپنی شدتوں کی بارش میں بھگوتے اس نے بس تھوڑی دیر اسے آزادی بخشی تھی کہ وہ اپنی نیند پوری کر لے، جبکہ ارحام کا تو وہ حال تھا، مرض بڑھتا گیا جوں دوا دی۔ اس وقت وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگائے وہ اس کے رخسار پہ اپنے لبوں سے جسارتیں بکھیر رہا تھا، اور اس بیچاری ایک ہی رات میں بس ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کر گیا۔ آپ تھکتے نہیں؟ مجھے تو یہاں کھڑے کھڑے بھی تھکن سی ہو رہی ہے۔ وہ اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ ارحام نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ کیا کروں، اتنے عرصے بعد ہاتھ آئی ہو، دل ہی نہیں بھر رہا، بس دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ اسے وہاں میں بھرے اس کی دونوں کلائیوں میں کنگن پہنا گیا۔ بہت پیارے ہیں، یہ کب سے سنبھال کے رکھے تھے؟ وہ اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے پوچھنے لگے۔ وہ دکھائی کے لیے دیے تھے اماں نے کہ ان کی بہو کو دوں۔ مطلب یہ آپ نے نہیں لیے میرے لیے؟ وہ افسردہ ہوئی، جبکہ ارحام نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اداس سی ہو گئی۔ میں نے تمہارے لیے یہ لیا ہے۔ وہ ایک چھوٹی ڈبیا نکال کے اس کے سامنے کر گیا۔ اس میں کیا ہے؟ عرشیہ کو تجسس ہوا۔ پہلے وعدہ کرو کہ میں اسے خود تمہیں پہناؤں گا، تم منع نہیں کرو گی۔ اس کے ایسا کہنے پر عرشیہ کو مزید تجسس نے گھیرا۔ ایسا بھی کیا تھا؟ اوکے دکھائے مجھے۔ اس نے ڈبیا لینی چاہی تو ارحام نے ہاتھ پیچھے کرتے اس کے قریب آتے ہی اس کے گال پہ لب رکھے اور ڈبیا میں ایک چین نکالتے اس کے سامنے کی۔ یہ کیا؟ اسے دیکھتے عرشیہ سمجھ گئی وہ بیلی چین تھی۔ عرشیہ کا چہرہ انتہائی سرخ ہوا۔ اب بولو، کیا پہنانے دو گی؟ وہ آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے پوچھ رہا تھا۔ میں منع کر سکتی ہوں آپ کو؟ وہ رخ پھیرے ذرا سے منمنائی۔ آج رات کو پہناؤں گا جب تم وہ میرون کلر کی ساڑی پہنو گی۔ میرون ساڑی؟ وہ ایک دم حیران ہوئی۔ کبرڈ میں چیک کرنا، اسے مزید سرپرائز دے جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ اس قدر جنونی ہوں گی۔ وہ اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کرتا مخمور نگاہوں سے اسے دیکھے چلا گیا۔ عرشیہ نے شرما کے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ بابا، وہ ہمارے سروں پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، دیکھنا ایک دن وہ سرداری بھی حاصل کر لے گا، اور ہم نے جتنی محنت کی سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ رمیز کی آواز سنتے وہ دونوں بری طرح چونکے تھے۔ انہوں نے موبائل پہ ویڈیو ریکارڈنگ آن کی ہوئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ وہ یہاں سے منہ کی کھا کے جائے گا جب زریش کی موت کا الزام بھی اس کے سر لگے گا۔ تم اپنے باپ کو کیا سمجھتے ہو؟ میں پاگل ہوں جو اسے یہاں لے کے آیا؟ اس کا یہاں آنا اس کے حق میں کس حد تک برا ثابت ہونے والا ہے، سوچ ہے اس کی۔ ارباز شاہ کی پلاننگ سنتے اذلان کے تن بدن میں آگ لگی۔ بابا، آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے زرش چاہیے، صرف ایک رات کے لیے صحیح، اس کے بعد آپ اسے ختم کر دینا، لیکن اس کا جسم۔ اذلان کو ایک دم غصہ آیا۔ وہ باہر نکلنے لگا تھا کہ زرش نے اس کا ہاتھ تھامے اسے روک دیا۔
وہ اس وقت ایک بڑی سی کبرڈ کے پیچھے پردے کے اوٹ چھپے تھے، جہاں سے وہ سب تو بآسانی دیکھ اور سن سکتے تھے، لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، ایک بار یہ لڑکے راستے سے ہٹ جائے تو ضیاء کی پوری نسل ختم، پھر سب کچھ اپنا ہوگا۔ ارباز شاہ کی بات پہ زرش کا دل پھٹ سا گیا۔ ان کے باہر جانے پہ وہ دونوں وہاں سے بہت چپکے سے نکلتے اپنے روم میں آئے تھے۔ زرش، رونا بند کرے۔ وہ بہت برے طریقے سے رو رہی تھی، یا گاہی ہی جان لیوا تھی کہ اس کے چچا اس کے باپ کے قاتل میں شامل تھے۔ سارا ان کا پلان تھا اور اب وہ زرش کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ایسے میں اذلان کا اس کے پاس ہر پل رہنا ہی اس کی جان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے دل پہ کیا بیت رہی ہے۔ وہ آنسو پوچھتے اسے دیکھتے بولی، سمجھ رہا ہوں لیکن رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتے۔ اس بات کو بھی سمجھیں، ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے، ان کے خلاف بیان دیں گے۔ اب تو ہمارے پاس ثبوت بھی ہے، آپ کے بابا بے قصور ثابت ہو گئے۔ وہ اس کے پاس آتے دھیمے لہجے میں بولی، پہلے دن سے جانتا تھا بابا بے قصور ہیں، اور ایک دن ان پہ یہ الزام بھی ہٹ جائے گا، پر انہیں اتنی آسان سزا نہیں دوں گا۔ اذلان کا سخت انداز دیکھتے وہ اس کا ہاتھ تھام گئے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس لڑائی میں آپ کو کچھ ہو، پلیز خان سرکار، آپ واپس چلے جائیں، یہ گندے ہیں، آپ شش۔ وہ ایک دم اس کے لبوں پہ انگلی رکھ گیا۔ بھول رہی ہیں آپ، میرے نکاح میں ہیں آپ، اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ پاگل ہیں آپ، کی ذمہ داری اب مجھ پہ ہے، اور اللہ نے مجھے چنا ہے اس کے لیے، اس لیے نو مور آرگومنٹ۔ اب آپ بس ویسا کریں گی جیسا میں کہوں گا، بھروسہ ہے نا مجھ پہ؟ وہ اس کے گال کو پیار سے چھوتا پوچھ رہا تھا، خود سے بھی زیادہ۔ وہ دل سے اسے اپنا سب مانتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں صاف کہہ رہی تھیں وہ اس پہ مرنے لگی تھی، یا شاید عشق کرنے لگی تھی، لیکن ان کے عشق کی کتنی آزمائش ہونی تھی یہ تو وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی۔ ابھی تو اس نے جینا شروع کیا تھا، ابھی تو وہ سمجھی تھی کہ شادی کیا ہوتی ہے، محرم کی محبت کیا ہوتی ہے، ابھی تو اسے عشق کی منزلیں طے کرنی تھی۔ یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ ارحام کی گاڑی پہ اچانک حملہ ہوا تھا اور اسے گولی لگی تھی، اور ہاسپٹل میں ICU میں تھا۔ عرشیہ تو پاگل ہونے کو تھی۔ میرے بیٹے کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن سکون کا نہیں ملا میرے بچے کو۔ شازیہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سلطانہ بیگم نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بولے بنا نہ رہ سکی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، ہمیشہ میرے بیٹے سے اس نے دوری بنائے رکھی، کبھی اسے شوہر مانا ہی نہیں۔ اب خوشی مناؤ، دونوں ماں بیٹی۔ ماں جی، اچانک اپنے عقب سے آواز سنتے وہ پلٹی۔ سب کی نظریں اس ہستی پر ٹکی تھیں۔ یہ سارے ثبوت ہمیں سنبھال کے رکھنے ہیں سردارنی، اور بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے سیکیورٹی سخت کر دی ہے، لیکن آپ نے اپنے کھانے پینے پہ بھی کڑی نظر رکھنی ہے، سمجھیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسے کہیں جانے کے لیے تیار ہوتا دیکھتی بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، جلدی آ جاؤں گا، پلیز مت جائیں۔ وہ کمزور پڑ رہی تھی، اور اذلان کو وہ ایسے بالکل اچھی نہ لگی۔ یہ پکڑیں۔ وہ اسے گن تھما گیا اور اسے چلانے کا طریقہ بھی سمجھانے لگا۔ امید ہے سب سمجھ گئیں۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے وہ اس کے گال پہ اپنا گال مس کرتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت دوشیزہ تھی، اور اس کی دسترس میں تھی، اور خود پہ قابو رکھوانا اذلان کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ سامنے واز کا نشانہ لیا اور فائر کیا۔ فائر کی آواز نہ آئی، لیکن واز ٹوٹ گیا۔ خان سرکار، میں نے وہ واز توڑ دیا، مجھے گن چلانا آ گئی۔ وہ خوشی سے چہکی تھی، اور خوشی سے بے اختیار ہوتے وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اذلان نے بھی مسکراتے اس کے گرد باہیں حمال کر دی۔ اس پل تو دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرتے سب بھلا بیٹھے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی کشش ہو جو دونوں کو ایک دوسرے کی جانب کھینچ رہی تھی۔ زرش سٹ پٹا کے ذرا سے پیچھے ہٹی۔ بہت انٹیلیجنٹ ہیں آپ سردارنی، جلدی سیکھ گئی ہیں۔ وہ اس کا گال پیار سے تھپتھپاتا اپنا موبائل دیکھتا تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ پلیز جلدی واپس آ جائیے گا۔ وہ پہلی بار یوں بیویوں کی طرح حق جتا رہی تھی۔ جی سردارنی صاحبہ، جو حکم۔ وہ سر تسلیمی خم کرتا مسکرایا۔ یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ اچانک سے ارحام کو وہاں دیکھ شازیہ بیگم دنگ سے رہ گئی۔ میرے بچے، تم ٹھیک ہو؟ ماں قربان۔ ارحام کو صحیح سلامت دیکھ عرشیہ کی سانس بھی بحال ہوئی۔ آنکھوں میں ڈیروں آنسو بہ رہے تھے، پر چہرے پہ اطمینان تھا۔ جی ٹھیک ہوں میں، بس گولی چھو کے گزری ہے۔ وہ بازو سے بندی بینڈیج کو دیکھتا بولا، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے بچے کو۔ وہ اس کا ماتھا چومے جا رہی تھی۔ ارحام کی نگاہ عرشیہ پہ گئی جو یکٹک اس سے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی جانب بڑھ کے اس سے گلے لگتی۔
وہ ڈرتی تھی شازیہ بیگم سے، لیکن اکیلے میں ارحام کے لیے جنگلی بلی تھی۔ اللہ اپنی امان میں رکھے۔ سلطانہ بیگم نے بھی اسے پیار کیا اور دعائیں دی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ اپنی محبوب شریک حیات کو مخاطب کرتا آنکھوں کے اشارے سے پاس بلا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھے۔ کمرے میں لے چلو۔ وہ اس کے کندھے پہ اپنے بازو رکھے حق سے بولا۔ ہاں بیٹا جاؤ، اندر جاؤ، میں ہلدی والا دودھ بھجواتی ہوں۔ شازیہ بیگم کی اب کی بار ٹون ہی بدلی ہوئی تھی، جسے سب نے محسوس کیا۔ وہ عرشیہ کے سنگ روم میں آیا تو عرشیہ کو کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ دور کیوں مجھ سے؟ آپ مجھے ویسے ہی سمجھتے ہوں گے جیسے چچی جان۔ بالکل نہیں، اب تو تم ہاتھ آئی ہو۔ وہ مسکرایا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ ڈر گئی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ 2 ماہ تک تمہارے اور میرے بیچ دوری تھی۔ میں نے تب یہ نہیں سوچا تو کیا اب سوچوں گا؟ ناممکن۔ اتنی مشکل سے ہاتھ آنے کے بعد پاگل ایسا سوچ سکتا ہے؟ اور اب مزید کوئی ایسی بات نہیں۔ مجھے سکون چاہیے۔ تھوڑا میری شرٹ چینج کروا دو، بازو میں درد ہے۔ وہ اسے اپنائیت سے بولتا اس کے سارے وہم دور کر گیا۔ اس کی شرٹ اتاری تو اس کا چٹانی سینہ دیکھتے عرشیہ کے گلے میں گلٹے ابھر کے معدوم ہوئی۔ پاس آ کے بدلو۔ وہ آرڈر لگا رہا تھا۔ عرشیہ پاس ہوئی تو وہ اس کو گود میں بٹھا گیا۔ عرشیہ کے دل کی دھڑکنیں ایک دم بڑھی تھیں۔ اس کے گرد حصار بناتا اس کے کھلے بالوں میں اپنا منہ چھپا گیا۔ مائی فیوریٹ پلیس۔ اپنے لفظوں سے وہ اسے تڑ پا گیا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ دونوں چونکے۔ رانگ ٹائمنگ۔ جو بھی ہے اسے دروازے سے چلتا کرو اور میرے پاس آؤ فوراً۔ وہ اسے پھر سے آرڈر لگا تھا، پیچھے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ ملازمہ کے ہاتھ سے ہلدی والا دودھ لیتے وہ دروازہ وہیں سے لاک کرتی اس کے پاس آ گئی۔ یہ پی لیں، آرام آ جائے گا۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس آتی بولی، جبکہ وہ اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ سیدھی اس کے اوپر آن گری۔ مجھے تمہاری قربت میں آرام آئے گا۔ وہ اس کی شرٹ کے ساتھ چھڑخانی کرتا بہکی آواز میں بولا۔ آپ کی بازو ارحام؟ ٹھیک ہوں میں، جسٹ کانسنٹریٹ آن مائی لو۔ وہ اس کے کان میں بولتا اس سے لرزا گیا۔ کیا ہوا؟ آپ کے بھائی ٹھیک ہے نا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی انہیں؟ زرش اذلان کے اندر آتے اس سے پوچھنے لگے۔ بس گولی چھو کے گزرے، اب ٹھیک ہے۔ کیا ہاسپٹل میں ہے؟ نہیں، میرے پہنچنے سے پہلے وہ حویلی واپس جا چکا تھا۔ ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ بستر پر ڈھیس سا گیا۔ آپ اپنی حویلی چلے جاتے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے بولی۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی گیا تو ان کو شک ہو جائے گا، اور ابھی میں ایسے نہیں چاہتا۔ آپ تھکی ہوئی لگ رہے ہیں، آپ لیٹیں، ہم آپ کی ٹانگیں دبا دیتے ہیں۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتے اس کے جوتے اتارنے لگی کہ اذلان نے ایک دم اسے روک دیا۔ کیا کر رہی ہیں؟ اٹھیں، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ اسے بستر پہ بٹھا گیا۔ سب کی نظر میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، اور آپ ایسے کر رہی ہیں؟ کوئی آ گیا اور دیکھ لیا تو؟ اور بنا بنایا کھیل چوپٹ ہو جاتا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں باہر سے کچھ آوازیں آئیں۔ ہم دیکھتے ہیں۔ نہیں، کرنے دیں انہیں جو وہ کر رہے ہیں، ہم ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ہم چلیں لیٹیں آپ، ہم آپ کی ٹانگیں دباتے ہیں۔ تھوڑی سی خدمت کا شرف اس سردار کو بھی بخش دینا۔ وہ اسے ایک ہی جھٹکے میں بیک گراؤنڈ کے ساتھ لگا کے بٹھاتا اس کی ٹانگوں پہ اپنے ہاتھ جما گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سردار ہیں اور ہماری… وہ گھبرا سی گئی۔ تو شوہر بھی ہوں آپ کا۔ وہ اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ اس کی نرم و گداز ٹانگوں پہ اپنے ہاتھوں کا لمس بکھیرتا وہ اپنے دل کو 120 کی رفتار سے دوڑتا محسوس کر رہا تھا۔ ہاں نہ کریں، ہمیں گدگدی ہو رہی ہے۔ وہ کھلکھلا کے ہنستی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ دیکھتا وہ بے خود ہوا تھا، خود پہ سے کنٹرول کھونے لگا تھا۔ ہاتھوں کی پہنچ دھیرے دھیرے اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ ہنستے ہنستے ایک دم سانس روکے اسے سہمی نگاہوں سے دیکھنے لگی، جبکہ وہ بنا رکے اپنے ہاتھ بڑھا گیا۔ آہ! وہ تڑپ کے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ جما گئی۔ کچھ پل تو یوں ہی بیت گئے۔ ایک دم سے اذلان کو ہوش آیا تو وہ اس سے دور ہو گیا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اپنے اندر کے اضطراب پہ قابو پانے کی صحیح کرنے لگا۔ زرش کو لگا وہ ناراض ہو گیا ہے۔ فوراً سے اٹھتی اس کے پاس کھڑی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ I'm sorry۔ وہ سب اچانک اذلان نے اس کی جانب مڑے دھیمے لہجے میں معافی مانگی۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کا حق ہے ہم پہ، آپ جب چاہیں ہمیں چھو سکتے ہیں۔ زرش کی بات پہ وہ اسے یک ٹک بے یقینی سے دیکھے چلا گیا۔ آپ جانتی ہیں میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، یہاں سے چلا جاؤں گا، اور اگر آپ خود کو مجھے اپنی مرضی سے سونپتی ہیں اور ہمارے بیچ کے رشتے کو نبھانا چاہتی ہیں تو آپ کو بھی میرے ساتھ میری حویلی چلنا ہوگا، خان اذلان کی بیوی بن کے۔ چلیں گی؟ وہ مخمور لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ زرش کا دل چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ جہاں چاہے لے چلو۔
میں چلوں گی، لیکن وہ کیسے جا سکتی تھی؟ اس کے سر پہ ذمہ داری تھی، وہ سردارنی تھی، اپنے باپ کی جگہ اس نے لی تھی۔ وہ آنسو بہاتے اس کے پیچھے ہاتھ ہٹا گئے۔ اذلان نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ معاف کر دیں، ہم اس حویلی سے کہیں نہیں جا سکتے، لیکن آپ سے بس۔ وہ اس کو وہیں روک گیا۔ مزید کچھ بھی سننے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھر تک کمرے سے نکل گیا۔ زرش دل کو تھام گئی۔ وہ اپنے مجازی خدا کو ناراض کر گئی تھی کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہو گیا ہوگا۔ وہ رو دی۔ پنچایت ایک بار پھر سج چکی تھی۔ ارباز شاہ نے ہی ارحام پہ حملہ کروایا تھا تاکہ اذلان کو کمزور کر سکے، اور ارحام کو مروا دیا جائے تاکہ اذلان واپس چلا جائے اور وہ زرش کا کام بھی تمام کرتے، الزام اذلان پہ لگانے۔ سازش تو بہت اچھی کھیلی گئی تھی، لیکن اذلان ان کے خلاف سب ثبوت اکٹھے کر چکا تھا، اس لیے دونوں باپ بیٹے کو نہ صرف حویلی بلکہ گاؤں سے بھی نکال دیا گیا۔ ارباز شاہ کو زریاب شاہ کے قتل کے جرم میں پولیس نے حراست میں لے لیا۔ رمیز شاہ اس وقت جلتے توے پہ بیٹھا تھا اور اذلان جانتا تھا وہ ضرور کچھ نہ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا۔ اذلان خان کو ونی کی رسم سے آزاد کر دیا گیا۔ جو تم نے کیا اس پہ تم بہت پچھتاؤ گے، میں واپس لاؤں گا، سب کچھ برباد کر دوں گا۔ ارباز شاہ غرایا۔ اذلان خان نے ناک میں مکھی اڑاتے اس بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ آگے بڑھتے باپ کے گلے لگا تھا۔ چچا نے بھی اسے اپنے سینے سے لگایا اور ارحام نے مسکرا کے اس کا ویلکم کیا۔ اب کیسے ہو؟ اس کے بازو کو دیکھتے اذلان نے محبت سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ اس کے سبھی اپنے وہاں موجود تھے اور سب کے چہروں پہ مسکان تھے۔ چلو بیٹا گھر چلیں۔ نوریز خان جوان بیٹے کو دیکھتے اپنا خون سیروں بڑھاتا محسوس کر رہے تھے۔ بابا جان، واپس آؤں گا، ضرور آؤں گا، اپنی شریک حیات کو لے کے۔ جہاں اتنے انتظار کیا، تھوڑا سا اور کر لیں۔ جانے دیں بھائی صاحب، وہ بچی اذلان کے نکاح میں ہے اور ابھی بھی اسے اذلان کی ضرورت ہے۔ اس کی جان ابھی بھی خطرے میں ہے۔ بیٹا اسے رخصت کر کے اپنی حویلی لے چلتے ہیں نا۔ بابا وہ بھی نہیں جائے گی، تھوڑا سا وقت دے دیں، میں چاہتا ہوں وہ اپنی رضامندی سے ہماری حویلی آئے۔ اذلان کی بات پہ سبھی نے رضامندی دی۔ ماں بہت انتظار کر رہی ہے، ملنے آ جانا۔ نوریز خان نے پیار سے بیٹے کو گلے لگاتے الوداع کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا، سب سے ملتا واپس شاہ حویلی کی جانب گامزن ہوا، جہاں اس وقت وہ اکیلی ہی تھی۔ سب چلے گئے، کوئی بھی تو اپنا نہ رہا تھا۔ وہ اپنے بابا کی تصویر کو سینے سے لگائے رو رہی تھی کہ اچانک لائٹس بند ہو گئیں۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ بابا، خان جی، اذلان، وہ بولے چلی گئی۔ کوئی ہے؟ نوری؟ وہ باہر نکلتے ملازمہ کو پکارنے لگی کہ اچانک کسی نے بازو سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ وہ ڈر کے مارے چیخ مارتی کہ اذلان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اس کے چیخ کا گلا گھونٹا۔ اذلان کے پرفیوم کی مخصوص خوشبو محسوس کرتے وہ اپنا سانس بحال کر گئی۔ آپ اس طرح اچانک اندھیرے میں آئے، ہمیں ڈرا دیا۔ وہ اس کے گلے میں بائیں حمائل کر گئی۔ میرا آنا اچھا نہیں لگا آپ کو؟ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو چوم گیا۔ زرش کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ ہمیں لگا فیصلے کے بعد آپ اپنی حویلی چلے جائیں گے، آپ کو جانا چاہیے تھا اپنوں کے پاس۔ وہ دکھی دل سے بولی، جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، جب میری زرش، میری شریک حیات، میری سردارنی بھی میرے ساتھ چلے گی۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا جذب کے عالم میں بولا۔ کچھ پل کو خاموشی چھا گئی۔ آپ جانتے ہیں ہماری ذمہ داریاں مل کے بانٹ لیں گے۔ آپ یہاں نہیں رہیں گے، ہم آپ کی حویلی نہیں جا سکتے۔ پھر کیسے؟ وہ الجھی۔ جب تک آپ یہاں ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتا بولتے اس کا مان بڑھا گیا۔ سوچ لیں، یہ نہ ہو آپ بیچ راہ میں چھوڑ گئے تو۔ وہ اس کے حصار میں جکڑی جا رہی تھی۔ ناممکن میری جان۔ وہ اس کو جھٹکے سے موڑتا پیچھے کی جانب بڑھ کے اس کی خمدار گردن پہ اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ اس لمس پہ زرش مرنے والی ہو گئی تھی۔ دھیرے سے اسے اپنی طرف کرتا وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑتا، اس کے ناک سے ناک رب کرتا، اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کے شکنجے میں لے گیا۔ زرش پوری جسم و جان سے لرزتی تھی۔ آج تو وہ کوئی اجازت نامہ بھی نہیں لے رہا تھا۔ زرش کو آج اس کے ارادے خطرناک سے لگے۔ خان جی، وہ دل تھامے اس کو پکار گئی۔ خان صدقے، آپ ہم سے پیار کرنے لگے ہیں؟ پیار؟ عشق میں پاگل ہو رہا ہوں۔ آپ کو پیار لگتا ہے؟ میرا شدت سے دل تھا کہ آپ کو دلہن بنا کے اپنی حویلی لے چلوں، پر آپ کی خواہش کا احترام کرتے میں نے یہ ارادہ پوسٹ پون کر دیا۔ وہ اس کے پاس سے ترچھا ہو کے لیٹتا اپنی شرٹ کے بٹن بھی کھول گیا۔ آپ بہت اچھے ہیں خان جی، آپ جیسا کوئی نہیں۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے دھیرے سے بولی۔ اذلان اس کا سر تکیے پہ رکھے اس پہ سائے فگن ہوا۔ زرش کی سانسیں گہری ہوتی چلی گئیں۔ وہ مکمل گھٹا بن کے اس پہ چھاتا چلا جا رہا تھا۔ اگر برداشت نہ ہوا تو مجھے یہاں سے کاٹنا
وہ اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتے دھیرے سے بولا۔ وہ انتہائی نازک سی تھی، اذلان کو خود اس کے لیے ڈر لگ رہا تھا۔ زرش نے اس کی گردن کو اپنے دانتوں میں لیے چبا ڈالا۔ آؤچ! کیا کر رہی ہیں؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ منہ بناتے بولا۔ ایڈوانس بکنگ کروائی ہے، وہ اس کے کان میں بولتی مسکرا دی۔ اذلان اس کے مسکان چنتے اس کی روح میں شدت سے سمایا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے چلے گئے۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ ارحام روم میں آیا تو عرشا کو روتا پایا۔ ارحام، آئی ایم پریگننٹ۔ وہ پریگننسی اسٹرپ اس کے سامنے کرتے آنسو پہنچنے لگی۔ اچھا تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ایک منٹ، کیا کہا تم نے؟ ارحام کو ایک دم جھٹکا سا لگا۔ جو دن رات شدتیں برساتے رہے اس کا انعام ملا ہے۔ وہ منہ بسورتے بستر پہ بیٹھتے بولی۔ اذلان اور زرش کا ولیمہ ہونا تھا اگلے جمعے کو، تو وہ جلدی گھر آ گیا تھا تاکہ بیوی کو شاپنگ کروا سکے۔ بیوی نے اسے سرپرائز ہی کر دیا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے گول گول چکر لگاتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ اتنی بڑی اور پیاری خبریں اسے گندے منہ بنا کے کون سناتا ہے؟ وہ اس کا گال کھینچتا بولا۔ میری شکل بہت پیاری ہے، اچھا نا؟ اب دیکھے نا، بھائی کا ریسیپشن ہے اور وہ اپنی دلہن لے کے گھر آ رہے ہیں۔ ایسے میں کتنے سارے کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں، اور اب اس کے بعد اس نے مجھے کچھ بھی کرنے نہیں دینا۔ کوئی ادھر سے بولے گا، کوئی ادھر سے۔ عرشی، یہ تو پیار ہے نا، جو سب کی کیئر کرتے ہیں۔ تو بس احتیاط کرنا اور ہر کام خود کرنا، کوئی تمہیں نہیں روکے گا، اوکے؟ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے مطمئن کر گیا۔ یار، ابھی تک یقین نہیں آ رہا، اللہ اتنی جلدی مہربان ہو گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا۔ آپ کی شدتوں کو تو میں نے سہا ہے نا، آگے بھی تم ہی سہو گی۔ وہ اس کے گال پہ کاٹتا اسے تڑپا گیا۔ کیسے لگ رہے ہیں ہم؟ وہ تیار ہوئے اذلان سے پوچھتے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار گئی۔ وہ دھیرے سے اس کی جانب بڑھتے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ آج آپ نے میرا دل ارمان پورا کر دیا دلہن بن کے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے بہت جذب کے عالم میں بولتا انہیں بھی چوم گیا۔ آپ کی محبت کی چھاؤں میں رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ خان سرکار۔ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں پھیلا گئی۔ اپنے دل کی ملکہ بنا کے رکھوں گا آپ کو ہمیشہ۔ وہ اب کی بار اس کے لبوں کی لالی پہ گستاخی کر گیا۔ خود سے بھی زیادہ یقین ہے آپ پہ۔ وہ ذرا سا اوپر ہوتی اذلان کے ماتھے پہ عقیدت سے لب رکھے مسکرائی۔ آپ کا یہ اعتبار کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلے۔ ولیمے کا ریسیپشن بہت دھوم دھام سے ہوا تھا۔ سب سردار اور سردارنی کو شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ہمیشہ خوش و خرم رہو، سلطانہ بیگم نے دونوں کو باری باری پیار کیا۔ سردار نے بالآخر سردار اذلان کے ساتھ اپنا گھر بسانے جا رہی تھی۔ اذلان خان سب سے لڑا۔ شاہ خاندان سے بیٹی لانے کا مطلب دشمنی مول لینا تھا، پر اذلان نے بہت طریقے سے سب ہینڈل کیا اور آج وہ اپنی زرش کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ اسے مسکرا کے دیکھنے لگی۔ تیرے عشق کی چھاؤں میں جان شادی مبارک۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے اس کو ایک ڈائمنڈ رنگ پہناتا اپنے ساتھ لگا گیا۔ سبھی اسی وقت اسٹیج پہ موجود تھے۔ فیملی گیدرنگ تھی اور تصاویر کلک ہو رہی تھیں۔ میری زندگی میں آنے کا بہت شکریہ میری جان۔ وہ زرش کا ہاتھ تھامے محبت سے بولا تو وہ پرسکون ہوتا مسکرا دیا۔ ختم شد۔ اس ناول پہ سب اچھا سا رسپانس دیں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ چینل کو سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ۔